ہماری تاریخ میں بہت بڑا نام عبداللہ ابن زید کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا، اگر پہنچا ہے تو نکاح نہیں کیا، اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا آپس میں نکاح کرا دے گا۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ جہاں تو نکاح نہیں کیا، جنت میں تو ہونا ہی ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے دکھا دے کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہ ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہ ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی عنہ کے دیس کے رہنے والی، اور وہ کہتی ہے کہ میں میمونہ ابن ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، تہجد کا وقت ہو چکا تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ ابن زید بصرہ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور پوچھنے لگے کہ حضرت کیسے آنا ہوا؟ آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی میمونہ بن ولید نامی عورت رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر کہا، آپ اتنی دور سے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں، اس سے کوئی مل نہیں سکتا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زید نے پوچھا کہ کیوں مارتے ہیں؟ لوگ کہنے لگے کہ وہ کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی ہماری بکریاں لے کر جنگل کی طرف گئی ہوئی ہے، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ عصر کس نے دیکھی؟ لوگوں نے کہا کہ آپ جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے آپ کو بتا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جنگل واقعی بہت خوفناک تھا۔ آپ سوچنے لگے کہ کس طرح وہ اس جنگل میں بکریاں چراتی ہے، شیروں نے ابھی تک اس کی بکریاں کو کھایا کیوں نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جو لوگوں نے مجھے بتائی تھی، میں وہاں پر پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پہلا منظر کہ میمونہ ابن ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا منظر کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چر رہی تھی اور شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، یہ عورت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی۔ عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ میں حیران کھڑا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ اس سے پہلے تو آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، آپ کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ جواب ملا کہ جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ فطرت کیسے بدلی۔ حضرت عبداللہ نے میمونہ ابن ولید سے پوچھا کہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو میمونہ ابن ولید فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، اسی دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ سب بھی صلح کر لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے کوئی بھی اللہ کی بات نہیں مانی، لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے اور دکھا بھی رہا ہے۔ ہم کون کون سے گناہ نہیں کرتے، لیکن
اللہ پاک ہمارے گناہ چھپا کر ہمیں رزق بھی دیتا ہے اور ہمارے اعمال کے مطابق اللہ پاک ہم کو دیتا تو آپ سوچئے کہ ہمارا انجام کیا ہوتا۔ لیکن کیا شان ہے ہمارے پاک پروردگار کی کہ اس نے کبھی ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ برتاؤ نہیں کیا۔ اللہ کے ساتھ رجوع کر لیجئے، زندگی کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔